بچوں کی پرورش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے لیے اپنا مال لٹانا، وہ چاہتی تو نوکر رکھ کر کے پیارے مصطفیٰ کی خدمت کروا سکتی تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن کھانے کا پیالہ اپنے ہاتھ سے لے کر کے آتی تھی اور شوہر نامدار کے سامنے پیش کرتی تھی۔ یہ کردار تھا ام المومنین کا، اور اسی کردار کی پذیرائی نے کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل نے کہا خدیجہ کو خوشخبری سنائیے، جنت میں موتیوں کے ایک محل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية امرأة فرعون، ومريم بنت إمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، عفت معاب خواتین اسلام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ نے یہ سنا، اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، اس عنوان پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ خواتین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، امتیازی وصف ان کا یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یعنی خود عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے لوگ کامل گزرے ہیں،
بہت سارے لوگ مکمل ہوئے، بہت کامل گزرے مردوں میں، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَ، اور خواتین میں صرف 4 خواتین ایسی ہیں جو کمال کی صفت تک پہنچتی ہیں اور کمال کی صفت کو متصف ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، مریم بنت عمران جن کا نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد ام المومنین رضی اللہ عنہا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ حاضرین گرامی، چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور وقت قلیل ہے تو ہم اسی ایک حدیث کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا نام کامل خواتین کے فہرست میں جن کا آپ کے سامنے ابھی گزرا، وہ نام ہے آسیہ، فرعون کی بیوی۔ فرعون کتنا بڑا ظالم و جابر تھا اور کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا کہ آج بھی اگر ظلم و ستم کی داستان رقم کی جاتی ہے اور کہیں پر کسی کے ظلم کی مثال دینی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون ہے، فرعون بنا ہوا ہے، اس قدر ظالم و جابر تھا۔ حضرت موسیٰ جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور انہوں نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا، فرعون کی دعوت کا انکار کیا، تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں بھی جن کا بہت ہاتھ ہے، کہ جب بکسے کو دریا سے باہر نکالا گیا اور فرعون نے جب اس کو کھلوا کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں موجود تھے، تو اس وقت یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا فرعون سے لا تقتلو، فرعون اس کو مت مارو، تم نے بچوں کو قتل کیا ہے، اس بچے کو مت مارو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو تم مت مارو، اس کی جان بخش دو، اس کی ہم پرورش کریں گے، اس کی ہم دیکھ ریکھ کریں گے، محل میں یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو آسیہ کے کہنے پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ یہ خاتون کا اصلاح معاشرہ میں کردار ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو فرعون جیسے ظالم و جابر کے دل کو بھی موم بنا سکتی ہے اور اس کو بھی اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی اور فرعون کے دربار میں آ کر کے آپ نے اعلان کیا تو آسیہ تھی، کھڑی ہو گئی، کہا ہے فرعون میں تمہاری خدائی کو نہیں مانتی، میں تمہاری خدائی کا انکار کرنے والی ہوں، میں تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کرتی اور میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ موسیٰ جس رب کے ماننے کی دعوت دے رہے ہیں میں اس کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ اب آپ غور کیجئے اس خاتون کا دل کس قدر مضبوط ہوگا، اس کا کلیجہ کس قدر چٹان کے مانند ہوگا کہ اسے معلوم تھا کہ فرعون سے بغاوت موت کو دعوت دینی ہے، اور ہوا یہی کہ فرعون نے کہا کہ میری خدائی سے تم میرے گھر میں رہ کر میری بیوی ہو کر انکار کرتی ہو، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کھونٹیاں مار کر کے دھوپ میں سوکھتے ہوئے تم کو جان دینی پڑے گی، تمہاری جان ہم سولی کے اوپر چڑھا کر کے لے لیں گے۔ تو آسیہ نے کیا کہا کہ فرعون جو چاہے تو کرنا چاہے کر لے، اب یہ ایمان جو ہمارے دل میں اتر چکی ہے یہ اب تو نکال نہیں سکتا، ایمان کی دولت سے جو میں مالا مال ہو چکی ہوں اس کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاتون کی پذیرائی دیکھیے، جب فرعون نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دیواروں کے اوپر اس کو چنوا دیا اور ہاتھ اور پاؤں میں کھوٹی ٹھوک دیے گئے، کیل لگا دیے گئے، رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میری ایک بندی پریشان ہے،
اپنے پروں سے آسیہ کو سایہ دو، آسیہ کو آرام پہنچاؤ، اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور آسیہ کے لیے اپنے پروں کو بچھا کر کے ان کے لیے سایہ کیا۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ظلم کے خلاف، شرک کے خلاف، اللہ سبحانہ وتعالی کے توحید سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف عالم توحید بلند کیا تھا، نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک کے لیے اس خاتون کے نام کو میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس کی تمنا بھی بیان کر دی۔ اس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کے محل کو تیری توحید کے خاطر میں نے چھوڑا ہے، رب العالمین ایک محل مجھے بھی جنت میں چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں آسیہ کے لیے محل بنا دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات مخالف ہیں، خواتین اگر منحرف ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات میں فرق آ رہے ہیں، ماحول کا اثر ہے، سماج کا اثر ہے۔ آسیہ نے تو فرعون کے ماحول کو قبول نہیں کیا، فرعون کے محل کے آرائشوں نے، اس کی زیبائشوں نے، فرعون کے رحم و کرم نے، فرعون کے داد و دہش نے، فرعون کے عذاب کو جھیلنے سے آسیہ کو برداشتہ نہ کر سکے۔ یہ ساری سہولتیں میرے بھائیوں وہ بھی ایک خاتون تھی۔ اصلاح معاشرہ میں جب اس نے کردار ادا کیا، فرعون کے ظلم کے خلاف عالم بغاوت بلند کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی زندگی میں اس کی پذیرائی کی۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے دوسرا نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے وہ مریم بنت عمران ہے۔ یہ نام ایک ایسا نام ہے، دیکھیے ایک خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اللہ نے پورا نقشہ قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ عِمْرَانُ رَبِّي وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کہا تھا عمران کی بیوی نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اس کو تیرے خدمت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں لوگ، بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے، بچیوں کے ولادت سے قبل لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو یہ اس عہدے پر اس عہدے پر اس عہدے پر فائز کروائیں گے۔ یہاں فیوچر کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ خاتون جو اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اپنے رب کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہے، یہ کیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو کہا یا ربی انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو بچہ کے بدلے بچی آ گئی، میں نے تو بچہ سوچا تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہا اے اللہ میں اس کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو، اس کی ذریت کو شیطان مردود کے مکر سے، اس کے چال سے، اس کے فریب سے اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ غور کیجئے آپ، یہ ہے کردار۔ ایک ماں دعا کر رہی ہے اپنی بچی کے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ کبھی ہم نے دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا پوتا عطا کر، اے اللہ ہمیں جو نواسا عطا کر اس کو عالم دین بنا، دین کا خدمت گزار بنا۔ میرے بھائیوں تحفے اور تحائف جو ہمارے سامنے موجود ہیں ہم صرف انہیں دے سکتے ہیں، یہ مادی تحفے ہیں جو دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اخروی تحفہ جو دعا کی شکل میں ہم ان کو دیں گے، آج سے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دعا نہیں کرتے کہ خاتون کا اصلاح معاشرہ میں یہ کردار ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جو جس بچی کو میں نے جنم دیا ہے اس کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو میں شیطان مردود کے مکر اور اس کے فریب سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَتَقَبَّلْهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اور اسی شیطان کے چونٹی کاٹنے سے، چکوٹی لگانے سے وہ بچہ روتا ہے۔ لوگ اس کی کوئی بھی توجیہ پیش کریں، قرآنی توجیہ ایک اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے، احادیث کی توجیہات اپنی سندیں رکھتی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچے دنیا میں ایسے ہیں جن کو شیطان نے پیدائش کے وقت بھی نہیں چھوا، ان میں سے ایک حضرت مریم ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی پذیرائی کیسے ہے دیکھیے، کہا وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ان کو دیا گیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زکریا الْمِحْرَابَ، محراب میں عبادت چل رہی ہے، جب حضرت زکریا محراب میں آتے ہیں اور محراب میں دیکھتے ہیں کہ عبادت ہو رہی ہے تو وہاں طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں یا مریم ان لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آ رہے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، یہ پذیرائی ہے رب العالمین کی جانب سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی بے موسم کے پھل عطا کر رہا ہے۔ یہ ایک ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ میں خاتون جو ماں کی حیثیت سے ہے وہ اپنی کردار اس طرح ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اور اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے وہ دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا اور اس کے آنے والے نسلوں کو اور اس کے خاندان کو اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کے مکر سے اور اس کے فریب سے محفوظ رکھے گا۔ ایک خاتون اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار یہ ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور اس کی دعا آج بھی قبول ہوگی، اور قیامت تک جو اس کی نسلیں آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالی اس میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ یہ اصلاح معاشرہ میں ایک خاتون کا کردار۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا نام لیا وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ آپ ان کے کردار کو دیکھیے، وحی کا آغاز ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہو چکا ہے، شوہر کا دل خوف کے مارے کانپ رہا ہے۔ آپ کمرے میں تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، یہ کہہ رہے ہیں۔ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ اب مجھے خوف ہے کہ اب میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہوں گا، حالات میرے اچھے نہیں ہیں۔ خدیجہ نے تسلی دی، کیا کہا؟ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اللہ کی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہ کرے گا۔ یہ ایک خاتون کا کردار ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کے اندر۔ اور بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے اس کی پذیرائی کیسے کی دیکھی۔ خدیجہ ہیں، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ رہی ہیں۔ جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئی ہیں، اور پیالے میں یا تو کھانے کی کوئی چیز ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، یہ لے کر کے آ رہی ہے۔ خدیجہ کہا کہ جب یہ آ جائیں، اور سے سنیے، آ جائیں جب، تو ان کو کہیے گا کہ جبریل نے ان کو سلام کہا ہے، اور جبریل کے رب نے، رب العالمین نے ان کو سلام کہا ہے، آپ ان کو سلام کہیے گا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ان کو موتیوں کی ایک گھر کی خوشخبری دیجیے گا، لا نصب فیہا ولا سخط، جہاں نہ تو آواز چیخ اور پکار ہوگی اور نہ جہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی، ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیجیے۔ جب خدیجہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ خدیجہ یہ جبریل آئے تھے، رب العالمین نے آپ کو سلام کہا ہے، جبریل نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نے کہا
کہ وعلی جبریل السلام، جبریل کے اوپر سلامتی ہو، اور ان اللہ هو السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، اس کو سلامتی کے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جو باتیں صحابہ کرام کو بعد میں سمجھ میں آئی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کو پہلے سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کون سی بات تھی؟ عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت اٹھائیے، کہا صحابہ جب تشہد کرتے نماز میں تو کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ کے اوپر سلامتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا ان اللہ هو السلام، اللہ سلام سراپا سلامت والا ہے، اس کو سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، لیکن خدیجہ کی فقاہت رضی اللہ عنہا اور اس کے علم کا کیا کہنا، وہ اس بات کو پہلے ہی محسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں ان اللہ هو السلام۔ اب یہاں ایک نقطہ غور کیجئے، ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر ایک موتی کے گھر کی خوشخبری تھی تو جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کی خوبصورتی بتاتے، کہتے کہ یہاں اس طرح چمک ہوگی، یہاں ایسی جگمگاہٹ ہوگی، یہاں ایسی روشنی ہوگی، لیکن دو باتوں کی صفت بیان کی گئی، کہا گیا لا نصب فیہا ولا سخط، نہ تو وہاں آواز ہوگی اور نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی۔ یہ دو لفظ کیوں بیان کیا گیا؟ ابن قیم کے اس نقطہ آفرینی کے اوپر قربان جائیے، کیوں یہ کہا اس لیے کہ یہ خدیجہ ہی تھی جو اپنے شوہر نامدار کے لیے جب وہ تھکے تھکائے آتے تھے تو اپنے سرتاج کے لیے گھر کے ماحول کو اچھا رکھتی تھی، سکون سے رکھتی تھی۔ آج خواتین کہتی ہیں کہ شوہر ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، شوہر ہماری جانب توجہ ہی نہیں دیتے، شوہر ہماری طرف ہم کو جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا کردار ادا کریں، شوہر کہاں ہے، کس طرح سے ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے، کتنے لوگوں کی تانے سنتا ہے، تب وہ 2-4-10 روپے کما کر کے لا کر کے خاتون کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے۔ کسی خاتون نے اتصال کیا، فون کیا، کہا کہ مولانا صاحب شوہر ہمارے ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، کہا کیا میں اپنے شوہر سے کھلا لے سکتی ہوں، کھلا لے لوں؟ کہا کہ کیوں، کیا لگا تمہیں، کیوں محبت نہیں کرتے؟ کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا۔ کہا کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں؟ کہا نہیں، کھانے میں کمی نہیں، رہنے میں کمی نہیں، کسی چیز میں کمی نہیں، بس جتنی توجہ میری دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اور اس نے ایک بات آخر میں یہ کہی کہ ہمیں پرپوزل ہے، ہمیں پرپوزل ہے۔ نے کہا کہ سنو تم شیطان کے مکر میں آ رہی ہو، اور وہ شیطان ہی تو ہے جو کسی شوہر والی کو پرپوزل پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے پیغام نکاح دے رہا ہے جو خود شوہر والی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ سنو، فرمایا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ، کوئی بھی خاتون طلبت من زوجها طلاقا فی غیر ما باس، جو اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے بغیر کسی وجہ اور سبب کے، لم یرا رائحۃ الجنہ، ایسی خاتون جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المختلعات ہن المنافقات، لوگوں جان لو یہ مختلعات، خلا لینے والی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے، یہی وہ خواتین ہیں جو منافقات ہیں۔ منافقات کیوں؟ اس کردار کی وجہ سے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، خدیجہ کا کردار رضی اللہ عنہا کا آج معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا، سکھ کا، چین کا کس قدر وہ خیال رکھتی تھی۔ سارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہوئے ہیں، صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ ماریہ قبطیہ سے۔ باوجود اس کے بچوں کی پرورش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے لیے اپنا مال لٹانا، وہ چاہتی تو نوکر رکھ کر کے پیارے مصطفیٰ کی خدمت کروا سکتی تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن کھانے کا پیالہ اپنے ہاتھ سے لے کر کے آتی تھی اور شوہر نامدار کے سامنے پیش کرتی تھی۔ یہ کردار تھا، یہ کردار تھا ام المومنین کا، اور اسی کردار کی پذیرائی نہیں کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جبریل نے کہا خدیجہ کو خوشخبری سنائیے، جنت میں موتیوں کے ایک محل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، خواتین میں ایک نام ہم نے آپ کے سامنے لیا، وہ نام ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ ان کا کردار کیا ہے آپ ذرا غور سے سمجھیے، دیکھیے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کے پاس گیا، میری خالہ تھی، کہا کہ خالہ آپ کو کتاب و سنت کا علم ہے، الحمدللہ ہونی چاہیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ بات آپ کو ہونی چاہیے۔ کہا آپ کو حسب و نسب کا علم ہے، زبان و لغت جانتی ہیں، عربی زبان پہ عبور ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر عربی زبان میں بہت ماہر اور عرب کے حسب و نسب میں بہت ماہر، اسی لیے جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کی تو حضرت حسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کا جواب دو، اور دیکھو قریش میں میرا بھی نسب ہے، شعر لکھنا تو ابو بکر سے مشورہ کر لینا، ایک مرتبہ دکھلا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسب کو بھی، میرے نسب کو بھی تم اس میں لپیٹ لو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور کہا، پوچھا عروہ نے کہ اماں آپ کو یہ طب کا علم کہاں سے آیا، دواؤں کے بارے میں جو اتنا جانتی ہیں آپ، یہ کہاں سے آیا؟ کہا اے اوریا، جب اللہ کے نبی بیمار تھے، آخری وقت تھا، میرے گھر میں گزارتے تھے، عرب کے دور دراز سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، کوئی نسخہ بیان کرتا، کوئی نسخہ بیان کرتا، نبی کو یہ علاج چاہیے، نبی کو یہ علاج چاہیے، جو بیان کرتا ان سب کو میں نے حفظ کیا ہوا ہے، ان سب کو میں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ خواتین کا اس زمانے میں میرے بھائیوں کردار تھا، اور یہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی حج تمتع نہیں کرے گا، سب حج افراد کریں گے۔ سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حج تمتع کرو، کہا کہ ان کی بات نہ مانو۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھری مجلس میں عبداللہ ابن عباس کو دکھا کر کے لوگوں کے سامنے کہا کہ ان کی بات نہ مانو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ زبیر، اس کا فیصلہ تمہاری ماں کے پاس ہوگا، چلو ام المومنین کے پاس اور وہاں سے پوچھو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے تمتع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جب عبداللہ ابن زبیر وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن عباس نے واقعہ بیان کیا کہ یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر، تو ام المومنین نے کیا کہا دیکھیے، کہا انما مثلک مثل الفروخ، کہا تمہاری مثال اس چوزے کی طرح سے ہے، صاحب سیاہ امہا، جو ماں کو چو چو کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی چو کرتی ہے۔ کیوں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہو؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہو کہ ان کی بات نہ مانو۔ سنو، میں حجۃ الوداع میں پیارے مصطفیٰ کے ساتھ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو ہم مرد و خواتین میں خوشبو کی برتن جو ہے ایک دوسرے میں گشت کر رہی تھی، ہم لوگ سب خوشبو لگا رہے تھے، یعنی عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے ہم آزاد ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں یہ کردار تھا ان کے پاس۔ یہ تو اب آپ کہیے گا، چونکہ یہ پرزہ آ گیا ہے، بس 2-3 منٹ ہمارے باقی ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ تو بڑی بڑی خواتین تھی، عام خواتین کے بارے میں آپ کو بتلا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنا لگوانے والے اور ٹیٹو بنوانے والے، دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والی ان خواتین کے اوپر لعنت کی ہے۔ ایک خاتون کو پتہ چلا جن کا نام تھا ام یعقوب، وہ آ گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور کہا کہ سنیے عبداللہ ابن مسعود، قرأت بین اللوحتین، میں نے پورے کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، کہیں نہیں موجود ہے۔ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو جس چیز
نبی نے منع کیا اس چیز سے اللہ نے منع کیا. خاتون سمجھ گئی. اس نے یہ کہا کیا آپ کے گھر کی خواتین ایسا نہیں کرتی؟ آپ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کیا آپ کے گھر کی خواتین ایسا کرتی یا نہیں کرتی ہیں؟ کہا چلو میرے گھر میں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ چلو میرے گھر میں جا کر کے دیکھو. اپنے خواتین سے ملوا دیا, بیٹیوں سے ملوا دیا اور بہوؤں سے ملوا دیا. جب گھر سے واپس نکلی کہا کیا پایا تم نے؟ کہا کہ نہیں, اس طرح کی کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی. کہا اے ام یعقوب, نبی کی مخالفت کرنے والی خاتون یہ میرے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی. تم کیا سمجھتی؟ کچھ لوگ آئے ملاقات کے لیے, فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا دیکھو کون ہے؟ کہا کچھ لوگ آئے ہیں عبداللہ ابن مسعود آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. 3 مرتبہ اجازت دیتی, دروازے سے اندر نہیں آئے. دوبارہ خادم کو بھیجا, کہا کیوں رکے ہوئے, کہو آنے کے لیے. کہا کہ اس وقت فجر کا وقت ہے, کہیں آپ کے اہل و عیال سو نہ رہے ہوں, کہیں ہم ڈسٹرب نہ کر دیں, اسی لیے ہم رکے ہوئے تھے. کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ سوچا کیسے کہ عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ فجر کے نماز کے بعد سویا پڑا رہے؟ یہ سوچ بھی تم کیسے سکتے ہو ہمارے بارے میں؟ میرے بھائیوں, یہ اس زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا. بس ایک آخری بات, علم ان کا اتنا تھا, ان کا کتاب و سنت کے اوپر اس قدر پکڑ تھی ان کی کہ ان کو کوئی عام آدمی گمراہ نہیں کر سکتا تھا. ہر معاملے میں یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرنے والی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری, بس یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں خبر لگی کہ آپ مکے میں مبعوث ہو گئے ہیں, تو ملک یمن سے کشتی لے کر کے 50 لوگ ہم لوگ نکلے تاکہ ہم مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیں. جب ہم نکلے تو راستہ بھٹک گئے, مکہ جانے کے بجائے ہم ٹھوکر کھاتے ہوئے سمندر میں ہچکولے کھاتے ہوئے حبشہ پہنچ گئے, حبشہ ایتھوپیا پہنچ گئے. کہا 50 لوگ تھے اور ان میں میرے 2 بڑے بھائی بھی تھے, ابو بردہ اور ابو رحم, ہم ملا کر کے 3 تھے اور ہمارے پورے قبیلے کے 50 لوگ موجود تھے. کہا جب ہم وہاں گئے اور حضرت جعفر کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ہم نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر کے وہاں زندگی گزارنے لگے. جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد ہم مدینہ آئے. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں کسی کا حصہ نہیں لگایا جو جنگ میں شریک نہیں تھا سوائے ہم لوگوں کے. تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی اور کہا کہ نحنو احق منکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ معاملہ ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے, دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا حفصہ کون ہے؟ کہا یہ اسماء بنت امیس ہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ کون اسماء؟ وہی اسماء, اسماء حبشیت بحریت. کہا وہی اسماء جو حبشہ سے آئی ہیں, سمندر سب کی سفر کر کے آئی ہے. کہا کہ ہاں وہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اسماء, نحن احق منکم برسول اللہ واسبقکم ہجرتا, ہم ہجرت میں تم سے پہلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اسماء نے جب یہ سنا رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا فخر امتیاز تھا. آج کے اس زمانے میں خواتین کا فخر امتیاز یہ ہے کہ اس کے ریل پہ کتنے لائکس ہیں, اس کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, اس کے انسٹاگرام پہ کتنے فالوورز ہیں. ترجیحات بدل دیے گئے. اس زمانے میں ترجیحات یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین کے معاملے میں میرا یا میری خدمت کتنی ہے, میری کارگزاری کتنی ہے, میں نے اس دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اسی لیے جب کہا کہ تم ہجرت میں پیچھے رہ گئی تو ناراض ہو گئی. کہا کلا واللہ یا عمر, قسم اللہ کی اے عمر, میرے اوپر ایک گھونٹ پانی اور کھانے کا ایک لقمہ حرام ہے جب تک میں اس بات کو پیارے مصطفیٰ تک لے جا کر کے نہ پہنچا دوں. اور تم یہ مت سمجھ لینا کہ عورت ہوں تو جھوٹ بول دوں گی. لا کذب ولا عزیب, نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ اپنی جانب سے کوئی بات بڑھاؤں گی. جتنی بات ہوئی ہے اتنی ہی بات نبی کے پاس لے جا کر کے کہوں گی. گئی اسماء
اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر اس طرح سے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تم لوگ تو نبی کے ساتھ تھے، نبی تمہیں تعلیم دیتے تھے، امن و امان میں تھے، تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑا نہیں تھا تو تم کو کپڑا پہناتے تھے. نحنو بِعَرْضِ الْبَغْضَاءِ الْبُعْدَاءِ، ہم دور دراز کی زمین پہ تھے. نَسْعَرُ وَنُخَافُ، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، فتنوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے. تم ہم سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ تم ہم سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما تو نے صحیح کہا، سن لو پوری دنیا والوں کے لیے ایک ہجرت ہے، اور وانتم یا اہل السفینہ، اور تم اے کشتی والو تمہارے لیے دو ہجرتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب عطا کرے گا. میرے بھائیوں، یہ خواتین کا کردار تھا، یہ خواتین کا کردار تھا جو وہ ادا کیا کرتے. آج یہ کردار معاشرے اور سماج سے مفقود ہے. آج علم کے اندر بھی کوتاہی ہے، عمل کے اندر تو ہم پہلے کوتاہ ہو چکے تھے. علم اور اسی طریقے سے جو اسلامی تشخص ہے، اسلامی شعائر ہیں، ان سے بھی ہم برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ علم دین کو عام کیا جائے. اور آخری بات اگر نہ کہوں تو میرے اس خطبے کا عنوان یہ ادھورا ہوگا، وہ یہ کہ اے اہل جھمپڑا، تمہارے کندھوں کے اوپر تمہارے اسلاف کی جانب سے جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ادارے جن کی عمارتیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، اسلاف نے ان کے ایک ایک اینٹوں کو اپنے سینے، اپنے خون جگر سے کھینچا ہے، اس میں اپنا خون و پسینہ ایک کیا ہے. آج سہولتیں ہیں، اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھیں. جناب حافظ ظہور الحق صاحب، جناب شعیب انصاری صاحب، جناب مفضل الرحمان صاحب، یہ اپنے لیے ان اداروں کو فخر امتیاز سمجھا کرتے تھے. اور خود ایک واقعہ مفضل صاحب نے اپنی زندگی میں رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا. کہا کہ بنگلور کے دور دراز علاقے میں علاج کے خاطر مجھے جانا ہوا تو ایک مسجد میں جب نماز کے لیے گیا تو امام نے آ کر کے بڑی پرتپاک ہمارا استقبال کیا اور مصافحہ کیا. میں سمجھا کہ یہ مجھے جانتا ہے، لیکن بنگلور میں مجھے کون جانتا ہے؟ یہ واقعہ خود انہوں نے بیان کیا. کہا مجھے کون جانتا ہے؟ کہا کہ آپ مفضل صاحب ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہوں. کہا کہ میں آپ کے مدرسے جھمپڑا کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں اور اس کے بعد میں جامعہ سلفیہ بنارس گیا. کہا انہوں نے کہ اگر مجھے دنیا کی ساری دولت مل جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس وقت اس نوجوان کو اس مسجد میں امامت و خطابت کے منصب کے اوپر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ میرے بنائے ہوئے مدرسے سے اور اس جگہ سے جو میرے محلے کا ہے، میری بستی کا ہے، یہاں کا ایک بچہ دور دراز مقام پہ خدمت دے رہا ہے. میرے بھائیوں اور جھمپڑا کے نوجوانوں، یہ تمہاری گردن کے اوپر بھاری امانت ہے. اس کی خدمت آپ کر رہے ہو ضرور، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے نہیں دے رہے ہیں. اس کے لیے جو قربانی ہمیں دینی چاہیے تھی وہ قربانی ہم نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جا رہے گے. ادارہ اینٹ اور گارے کا نام نہیں اور تعمیرات کا نام نہیں، ادارہ اس فکر کا نام ہے جو وہاں کام کرتا ہے. تم اپنے فکر کو سنبھالو، اپنے فکر کو سدھارو، اس کی اصلاح کرو، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو. رب العالمین تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست. ہم کو آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.